ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. لا تخف, تجھے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی پیچھے پکڑ کے رکھنا, بھول نہ جاؤں. لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے, لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں. لا یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا, محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگائے. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ کر دکھاؤ نا ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے بات ہے. زیادہ تمیز, ماؤں کو زیادہ تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتا ہے. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں. تو حضرت ہارون کی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے, بیٹا ماں پہ حکومت کرے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا قسم کی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہو. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے, بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے, اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں, اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا, میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں, اور وہ چرس پی رہی ہے, وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہیں. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق. یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا کیا جا رہا ہے, اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود, احسان بھی خود کیا, اور نکلا کیا رزلٹ, وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے, حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں. تو
یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے, اور اس کو باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار میری اولاد ہے یار, میں اونچی آواز سے ایک دم مٹنا کھل جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت ہے کہ آپ نے اپنے باپ کو یہ اتھارٹی نہیں دی ہے کہ وہ آپ کو ڈانٹ سکے. اگر آپ کا باپ آپ کو ڈانٹتے ہوئے گھبراتا ہے نا, خدا کی قسم یہ باپ کے خراب ہونے کی دلیل نہیں ہے, یہ اولاد کے خراب ہونے کی دلیل ہے. اولاد کے خراب, وہ ڈر لگتا ہے اس کو کہ یار کچھ بول تو ایسا نہ ناراض ہو جائے. میں نہیں کہہ رہا اولاد پہ بیجا سختیاں کرے یا خام خامے ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہے, اس سے تو ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں. ماں باپ ظلم بھی کرتے ہیں. اس پہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میرا ارادہ ہے, میں نے جو سینٹ میں بل پیش ہوا نا کہ ماں باپ کو اولاد پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں, شوہر کو بیوی کو ڈانٹنے کی اجازت نہیں, یہ بالکل خلاف ہے. لیکن اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے. ماں باپ کو بلا وجہ اولاد پہ ہاتھ اٹھانا شرعن جائز. آج ایک صاحب بحث کرنے لگے کہ مجھے اجازت دی ہے شریعت نے کہ میں اپنے بچے کو تھپڑ مار سکتا ہوں. میں نے کہا آپ کو اجازت شریعت کی نہیں دی, بلا وجہ آپ اپنے بچے پہ ہاتھ اٹھائیں, اور خاص طور پہ نابالغ پہ. نابالغ کے حقوق اسلام میں بہت زیادہ ہے. ماں کو اجازت نہیں اپنا غصہ آپ کسی اور پہ رہے نکال کس پہ رہی ہے. میں نے ماؤں کو دیکھا ہے طبیعت خراب ہے جھنجلا رہی ہے, بچے کو پڑھ کے طبیعت سے کوٹ دیا اس کو. بعض بچے ماں کی چنگیز خان جیسی مائیں ہوتی ہیں, وہ بچے ٹھٹر ٹھٹر کے ان کی جو گروتھ ہے نا وہی رک جاتی ہے ان کی. اتنا سختی کا ماحول انہوں نے گھر میں دیکھا ہوتا ہے. تو یہ نہ باپ کے لیے جائز ہے اور نہ ماں کے لیے. اس میں علماء کے واقعات بھی سناؤں گا کہ اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے کیا ان کے اصول تھے کہ ہم زیادتی نہ کر بیٹھے. تو یہ بھی ہے. اچھا خیر, تو جلدی سے بات کو یہ سمیٹ ختم کرتا ہوں. کیا ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حضرت جبریل آئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیہ, میں نے جب یہ منظر دیکھا میں بہت دنوں تک ٹھہرا. یعنی کچھ دن گزرنے کے بعد بھی حضرت عمر کی ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے, یہ کیا ہے احترام. بھئی ایسا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے, خود کیوں نہیں بتا رہے. بھئی یہ اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود معلم تھے, خود بتاتے. تو فرماتے ہیں کچھ دن کے بعد خود نبی نے مجھ سے پوچھا کہ عمر جانتے ہو وہ شخص کون تھا. میں نے کہا اللہ اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. فرمایا ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم, یہ جبریل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کا صرف یہ طریقہ نہیں کہ استاذ بیٹھ کے بچوں کو پڑھاتا رہے سارا دن بیٹھ کے. یہ نیچرل وے آف ٹیچنگ ہے کہ ایک ماحول بنا دیا, ایک شخص آ رہا ہے صحابہ کا, اچھا پھر ایک تعجب کی فضا قائم کی گئی تاکہ نا ان کو یہ محفل یاد رہے. اگر ایسا ہی ہوتا وہ نارمل ڈریس سفر والے ڈریس میں آتے تو یہ تو نارمل مجلس میں کوئی مسافر آیا, ایسا ایک مخمصے میں ڈالا گیا کیونکہ جب کوئی ایسی عجیب سی محفل ہوتی ہے نا تو دماغوں میں بیٹھ جاتی ہے, اس کا ایک ایک منظر یاد رہتا ہے. تو اس سے ماحول کی تبدیلی کا بھی انسان پہ اثر پڑتا ہے. تو صحابہ کیا کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے سے پہلے ایک اور واقعہ سنا کے بس میں ٹاپک ختم کرتا ہوں. ایک اور واقعہ ہے, حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھی, صحیح حدیث, اس میں آپ نے 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا تھی. کتنی؟ اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے, کیا ہوا ہے, خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلما, آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہا کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو, بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا, کسی کی مت سنو, اس میں ٹینشنیں آئیں گی, برداشت کرو اللہ کی. سمجھتے ہو, میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے, آپ کہتے ہیں غصہ پڑے ہنسی خوشی.